بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو زمزم دواخانہ۔ میں ہوں حکیم محمد وزیر، سابق لیکچرار قاسمی طبی کالج کراچی۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے شربت بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ موسم کے اعتبار سے، جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، تو اس موسم میں بہت ساری گرمی کے علامات جو ہیں وہ مریضوں میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو شربت کا نسخہ ہم بتائیں گے آپ کو اور بنانے کا طریقہ بتائیں گے، تو اس میں اس طرح کی علامات جو میں بتاتا چلوں کہ جیسے مریضوں میں بہت زیادہ پیاس کا بڑھ جانا، معدے اور پیٹ میں گرمی بتاتے ہیں، جگر میں گرمی بتاتے ہیں، ساتھ میں پیشاب میں جلن بھی بتاتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ پیٹ بھی بار بار خراب ہو جاتا ہے، جیسے پیچش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام تقریباً اس موسم میں زیادہ تر لوگوں میں یعنی کہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ان علامات کا سامنے آنا، تو ان علامات کے لیے اور خاص طور پہ یرکان کا ہو جانا، جسم میں گرمی کا بڑھ جانا صفرا کی زیادتی کی وجہ سے جو کہ یرکان کا باعث بنتی ہے، تو ان تمام علامات کے لیے ہم آپ کو ایک ایسے آسان شربت بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جو کہ آپ اپنے گھر میں ہی آسانی سے بنا سکیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو اس نسخے میں تقریباً 2 چیزیں ہیں جو کہ آسانی کے ساتھ آپ کے اپنے علاقے میں تقریباً ہر جنرل اسٹور سے یا پھر قریبی پنسار اسٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ تو وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ نمبر 1 املی اور آلو بخارا، دوسرے نمبر پہ آلو بخارا۔ تو سب سے پہلے املی جو ہے وہ آپ 60 گرام لیں گے اور آلو بخارا بھی 60 گرام لیں گے۔ اس کو ذرا سا صاف پانی سے دھو کے اور تقریباً 1 کلو پانی میں اس کو پتیلے میں بھگو دیں گے۔ شروع میں اس کو تقریباً آگ پہ رکھ کے تقریباً 2-3 جوش جب آ جائیں تو چولہا بند کر کے چھوڑ دیں۔ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد اس کو آپ دوبارہ پکانا شروع کر دیں۔ جب پانی پکتے پکتے آدھا رہ جائے، تقریباً آدھا کلو کے قریب رہ جائے، تو آگ بند کر دیں۔ مگر ایک بات کا خیال یہ رکھنا ہے کہ آگ جو ہے وہ ہلکی ہونی چاہیے، ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اس کو۔ جب آدھا پانی رہ جائے، تقریباً آدھا کلو کے قریب، تو آپ آگ بند کر کے اتار دیں اور پھر صاف ہاتھوں سے جب پانی ٹھنڈا، اس کا جوشاندہ ٹھنڈا ہو جائے، تو صاف ہاتھوں سے اچھی طرح مل چان کے جب اس کا تمام گودا یعنی کہ وہ پانی میں مکس ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کو باریک ململ کے باریک کپڑے سے چھان لینا ہے۔ جب چھان لیں گے تو اس کا جوشاندہ جو ہے وہ فلٹر شدہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ تو اس جوشاندے میں آپ نے 1 کلو چینی جو ہے وہ ڈال کے اور دوبارہ آگ پہ رکھنا ہے۔ دوبارہ پھر آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ شروع میں پکاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شروع میں چمچے کو یعنی کہ مسلسل جو ہے وہ ہلانا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ نیچے پتیلے کے تلوے میں پیندے میں جو ہے وہ نہ لگے۔ جب چینی حل ہو جائے تو پھر بار بار ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شروع میں یہ خیال رکھنا ہے، جب چینی گل جائے تو پھر اس کو پکانا ہے۔ تو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ شربت کے قوام پہ آ جائے۔ تو شروع میں جب آپ کسی نے بنایا نہیں ہے تو شروع میں تو اس کا قوام آپ سے پتلا گاڑھا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے تو اپنے لیے ہی بنانا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ عام جو لوگ ہیں جن کو یہ چھوٹی موٹی تکالیف ہو جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے، تو وہ خود گھر میں بنا کے اس سے املی آلو بخارے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کا شربت جب پکاتے وقت جب آپ سمجھیں کہ شہد کے قوام سے ذرا سا ہلکا قوام اس کا ہو، تو آپ اتار کے جو ہے وہ آگ بجھا دیجئے۔ تو یہ آپ کا املی آلو بخارے کا تھوڑا سا گاڑھا بنے گا تو یہ املی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اس کو آپ کسی صاف شیشی کے
بوتل میں جو ہے وہ آج کل ٹرانسپیرنٹ شیشیں بھی آ رہی ہیں پلاسٹک کی بنی ہوئی، تو وہ پہلے سے آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں اس کو آپ محفوظ کر لیں۔ چونکہ یہ آپ نے اپنے لیے بنانا ہے تو اس میں کوئی پریزرویشن یعنی کہ فریزر پاؤڈر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تقریباً آپ 10-15-20 دن میں جو ہے وہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ خراب بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کا استعمال کا طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ جو شروع میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی گرمی والی علامتیں ہیں تو خیال یہ رکھنا ہے کہ انہی علامات میں، اور خاص کر اس میں جیسے گرمی کے بخار ہوں، بخار کی زیادتی کی وجہ سے جو گرمی کے بخار ہو جس میں پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ اس بخار کی پیاس کو بھی تسکین فراہم کرتا ہے۔ تو اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ آپ نے کم سے کم 3 سے 4 چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح ملا کے، اور آپ نے اس کو دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کی پیاس کو بھی تسکین ملے گی، اور گرمی کی تمام علامات جو میں نے شروع میں بیان کی وہ تمام علامات انشاءاللہ تعالی اس سے رفع ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اس کو بنائیے اور استعمال کیجئے، اپنے گھر والوں کو استعمال کرائیے، اور پھر ہمیں اپنی قیمتی آراء سے جو ہے وہ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس کے کیا فوائد نوٹ کیے۔ تو اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔